بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دونوں ماں بیٹیاں رحیم یار خان کے نزدیک ایک مضافاتی علاقے سے تلاش روزگار کی خاطر کراچی آ گئی تھیں۔ ماں کا نام جنت خاتون اور بیٹی کا نام صفیہ تھا۔ جنت کے نقوش تکے تھے لیکن غربت نے اس کے حسن کو نگل لیا تھا۔ اس کا خاوند فالج سے معذور تھا، اسے اپنے گاؤں میں کسی رشتہ دار کے پاس چھوڑ کر آ گئی تھی۔ جنت کو شروع میں کوئی کام نہ ملا، وہ ایک کچی آبادی میں اپنے دور کے رشتہ دار کے ہاں ٹھہری تھی۔ جلد ہی قریبی چند کوٹھیوں میں اسے برتن دھونے اور جھاڑو پوچھنے کا کام مل گیا۔ یہ دونوں ماں بیٹیاں صبح سویرے گھر سے نکلتیں اور 5 گھروں میں کام کر کے شام 7 بجے گھر لوٹ آتیں۔ فی بنگلہ 2000 اوسط اجرت ملتا، یوں مہینے کے 10,000 کما لیتی تھیں۔ ایک کمرے کا کرایہ 2000 اور 500 بجلی کا بل میں ادا کرنے کے بعد ماہانہ 8000 روپے باقی رہ جاتے تھے۔ جنت باقاعدگی سے اپنے شوہر کو گاؤں 4000 بھجوا دیتی، باقی رقم گزارے کے لیے کافی ہو جاتی۔ 6 ماہ اسی طرح کام کرنے کے بعد جنت سست پڑ گئی۔ یہ دسمبر کا مہینہ تھا۔ ایک روز اس نے ہمارا در کھٹکھٹایا۔ میں لان میں کرسی ڈالے دھوپ سیک رہی تھی۔ ان دونوں ملازمہ کام چھوڑ کر چلی گئی تھیں اور کام والی ماسی کی مجھے اشد ضرورت تھی۔ گیٹ کھولا تو لگا اللہ تعالیٰ نے میرے دل سے نکلی دعا قبول کر لی، کیونکہ پچھلے 15 دن سے گھر میں صفائی نہ ہوئی تھی۔ کھانا پکانے اور برتن دھونے سے ہی ایسی تھکن ہو جاتی کہ نڈھال ہو جاتی، باقی کام پڑا رہتا۔ جنت اندر آ گئی اور خود تو لاغر سی تھی، لیکن اس کی 14 سالہ بیٹی تنومند اور خوبصورت تھی۔ سمجھ گئی تھی ان کو کام کی ضرورت ہے، پھر بھی آنے کا مقصد دریافت کیا۔ بیگم صاحبہ ہم کو کام چاہیے۔ جنت نے کہا کیا کام کرو گی؟ جھاڑو پوچھا، برتن، کپڑے دھلائی، کھانا بنانا، جو کام آپ بتائیں گی کر دیں گے۔ تم تو لاغر سی لگتی ہو، کام کیسے کرو گی؟ کیا بیمار ہو؟ نہیں بیگم صاحبہ بیمار تو نہیں ہوں، کام کی زیادتی نے یہ حال کر دیا ہے۔ جب گاؤں سے آئی تھی تگڑی اور صحت مند تھی۔ کتنے گھروں کا کام پکڑ لیا ہے تم نے؟ 5 گھروں کا۔ اب 6ٹھے گھر کا کرو گی؟ میں نے بے یقینی سے کہا۔ اور وہ بھی اس حالت میں باقی گھروں کو چھوڑ دو گی؟ اگر آپ اچھی تنخواہ دیں گی، ہم بھی گھر کم کر کے تھک جاتی ہیں۔ ہاں مجھے بھی سارے دن کے لیے کوئی گھریلو ملازمہ چاہیے۔ کھانا میں خود بناتی ہوں، باقی کا سب کام کرنا ہوگا۔ کیا آپ تنخواہ دیں گی؟ ہم دونوں ماں بیٹیاں کام کریں گی۔ ٹھیک ہے۔ نہیں بیگم صاحبہ، 5 گھر چھوڑ کر 1 گھر کا اسی لیے کرنا چاہتی ہوں کہ کم از کم 10,000 مل جائیں۔ 2000 کرایہ اور 4 اپنے بیمار شوہر کی دوا کے لیے میرے پلے سے ہر ماہ چلے جاتے ہیں، باقی میں گزارا مشکل سے ہوتا ہے، بڑی مہنگائی ہے۔ ہاں وہ تو ہے، میں نے تھوڑی دیر سوچا، بڑی مشکل سے ہاتھ لگی تھی، اگر ابھی ان کو نہ رکھ کر تو خبر نہیں پھر کب کوئی معاون ملے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن صبح 7 بجے کچن میں موجود ہونا، ناشتہ بنانے میں مدد درکار ہوگی۔ صاحب سویرے کام پر جاتے ہیں، ان کو ٹھیک 7:30 بجے ناشتہ چاہیے۔ ٹھیک ہے بی بی، شام کو کب تک رہو گی؟ جب تک آپ کا کام ختم نہ ہوگا، جب چھٹی ملے گی تب جائیں گے۔ میں نے جنت اور اس کی بیٹی کو رکھ لیا۔ 1 ماہ میں ان دونوں نے ثابت کر دیا کہ وہ بہترین معاون خدمت گار ہیں، جو کام بتاتی خوش اسلوبی سے کرتی۔ میرے بنگلے کا سرونٹ کوارٹر خالی پڑا تھا۔ حبیب نے کہا ان کو کوارٹر دے دے، دن رات رہیں گی تو تم کو شام کے بعد بھی سہولت مل جائے گی۔ میں نے کہا کل سے اپنا سامان لے آنا اور یہیں ہی رہنا سہنا، بجلی پانی کا کوئی مسئلہ نہیں، آرام سے رہو گی۔ اگلے روز وہ ایک رکشے پر اپنا مختصر سا سامان لے کر آئے اور کوارٹر کی صفائی کر کے اسے آباد کر دیا۔ سرونٹ کوارٹر میں جنت اور صفیہ کے دن رات رہنے سے مجھے واقعی سہولت ہو گئی۔ جنت تو شام کو کوارٹر میں جا گھستی، سو جاتی، صفیہ کو جب آواز دیتی وہ دوڑی آتی۔ دونوں ناشتہ اور کھانا ہمارے گھر سے کھاتی تھیں، اسی طرح اچھا کھانا ملتا، ان کی بچت ہو جاتی۔ دوا دارو کبھی خود لیتی، کبھی میں لے دیتی۔ جنت میرے پاس خوش تھی، میں اس کے آ جانے پر پرسکون تھی۔ خاص طور پر صفیہ بہت اچھی لڑکی تھی، اس نے اتنی سہولت دی کہ اب میں بغیر ہاتھ پیر ہلائے اپنے بیڈ روم میں لیٹی ٹی وی دیکھتی رہتی ہوں۔ وہ پانی بھی ہاتھ میں لا دیتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صفیہ نکھرنے لگی، خوبصورت تو تھی، اچھا کھانے سے اور زیادہ رنگ روپ نکلا۔ محنت مشقت نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا۔
زیادہ تنومند ہو گئی، لیکن جنت روز بروز کمزور اور نڈھال رہنے لگی، جیسے کسی مرض نے اندر اندر سے کھلا دیا ہو۔ بالآخر وہ بیمار پڑ گئیں۔ ڈاکٹر کو دکھایا، اس نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ لکھ دیے۔ پتہ چلا کہ اس کے گردے کام کرنا چھوڑ گئے ہیں۔ یہ رپورٹ آئی تو میں دہل گئی۔ اب وہ زیادہ تر کوارٹر میں لیٹی رہتی، لیکن صفیہ نے جنت کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ وہ زیادہ تندوئی سے کام کرنے لگی تاکہ ان کو ملازمت سے ہم جواب نہ دیں۔ ظاہر ہے جس لڑکی کے ماں باپ دونوں بیمار ہوں اور کمانے والا کوئی نہ ہو، وہ غربت سے ڈر کر کام کی مشین نہ بنے گی تو اور کیا کرے گی۔ ان دنوں جب جنت بیمار تھی، گاؤں سے اس کے رشتہ دار کا فون آ گیا کہ تمہارا شوہر زیادہ بیمار ہے، جلد آؤ۔ بی بی کچھ رقم ایڈوانس دے دیں، بے شک صفیہ کو اپنے پاس رکھ لیں، وہاں نہ جانے کا کیا حالات درپیش ہوں۔ رقم تو چاہیے ہوگی۔ میں نے اس کے حال پہ ترس کھایا اور تنخواہ کے علاوہ 10,000 اور بھی دے دیے۔ پیش گوئی تنخواہ سمجھ لو۔ حبیب سے کہا کہ اماں جنت کو رحیم یار خان جانے کے لیے کوچ پر بٹھاؤ۔ وہ خود اسے اپنی کار میں اڈے تک لے گئے اور ٹکٹ بھی خرید کر دیا۔ اماں جنت صفیہ کو میرے حوالے کر کے گاؤں چلی گئی۔ جاتے ہوئے اس نے اپنی بچی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کر کہا تھا، بیگم صاحبہ یہ میری نہیں آپ کی بچی ہے اور اسے اپنی بچی سمجھنا۔ اگر میں لوٹ کر نہ آ سکوں تو سمجھ لینا اس کا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اسے کسی کے حوالے مت کرنا، اس کی شادی بھی آپ ہی کے کسی اچھے انسان سے کر دینا۔ میں اس کا منہ تکتی رہ گئی اور وہ چند باتیں میرے گوشے گزر کر کے روانہ ہو گئیں۔ شاید اس کی چھٹی حس بتا رہی تھی کہ اب اسے لوٹنا نصیب نہ ہوگا۔ وہ کافی عرصے سے بیمار تھی اور ہم سے چھپاتی رہی تھی، اپنی ہمت سے کام لیتی، آخر کو پاپی پیٹ کو پالنا تھا۔ گاؤں پہنچی تو پتہ چلا اسی روز صبح دم اس وقت شوہر فوت ہو گیا۔ وہ بیان کرنے کے وقت پر موجود ہوئی۔ شوہر کی وفات کو ہفتے بعد اماں جنت بھی اس جہان سے سدھر گئی۔ اس کے رشتہ دار جو عظیم گوٹ میں مقیم تھے، انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ لیکن صفیہ کو لے جانے کی بات نہ کی اور ہم نے بھی اسے تذکرے کو نہ چھیڑا۔ حبیب نے کہا کہ اگر لڑکی کا سگا بھائی بہن ماموں وغیرہ آتا تو بات کر لیتے۔ دور کے رشتہ داروں کے پاس تو صفیہ خود بھی جانا نہیں چاہتی۔ صفیہ نے بتایا تھا کہ وہ اکلوتی ہے، اس کا کوئی بھائی بہن نہیں، ماموں بھی نہیں ہیں، سوتیلے چچا اور پھپھو بھی ہیں، لیکن وہ صفیہ اور اس کی ماں سے ملتے نہیں تھے۔ ان سے کوئی توقع اب نہیں، باقی رشتہ دار رشتہ لینے کے چکر میں ضرور آئیں گے، لیکن وہ کسی کے ساتھ نہیں جائے گی بلکہ ہمارے پاس ہی رہے گی۔ بچی نے اپنا فیصلہ ہم کو سنا دیا۔ یہ ایک خوش آئندہ بات تھی کہ صفیہ کسی کے پاس جانے کی بجائے ہمارے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ اس کے رہنے سے ہم کو بہت سکھ اور آرام تھا۔ اس کی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ سونپنا نبھائیں گے ہم، میں بھی ہمارا فائدہ ہی تھا، لہٰذا میں نے اسے تسلی دی کہ اس کی مرضی کے بغیر کسی رشتہ دار کے حوالے نہ کروں گی، بلکہ ہم بیٹی بنا کر رکھیں گے۔ وہ اس تسلی پر خوش اور مطمئن تھی، پہلے سے بھی زیادہ محنت اور جان فشانی سے کام کرتی۔ مجھے نت نئے لباس پہننے کا شوق تھا، چند دن ایک جوڑا پہنتی تو پھر جی اُب جاتا، نئے جوڑے بنوا لیتی اور اپنے پہنے ہوئے نئے جوڑے صفیہ کو بخش دیتی۔ اچھے لباس میں تو وہ شہزادیوں جیسی لگتی، مہمان آتے تو اسے ہمارا رشتہ دار سمجھتے۔ 5 برس اور بیت گئے، وہ 24 کے لگ بھگ ہو چکی تھی، لیکن میرے دل میں اس کو بہانے کا خیال نہ آیا۔ بھلا کیسے بہا دیتی؟ اگر وہ شادی ہو کر اپنے گھر کی ہو جاتی تو میرے گھر کا کام کاج کون کرتا، جس طرح دل جمائی سے وہ کرتی ہے؟ اتنی مخلص اور ایماندار گھریلو ملازمہ کا ملنا جو 24 گھنٹے خدمت میں حاضر رہتی ہو، اف بھی نہ کرے، کسی کام سے انکار نہ کرے اور جس کا کوئی ولی وارث بھی نہ ہو، فی زمانہ ممکن ہے ہی نہیں تھا۔ اب تو مجھے اسے تنخواہ دینے کی بھی فکر نہ تھی۔ صفیہ کہتی، باجی میں ان پیسوں کا کیا کروں گی، آپ اپنے پاس جمع کرتے جائیں۔ تب خیال آتا شاید یہ اس لیے تنخواہ میرے پاس جمع کرانا چاہتے ہیں کہ کبھی اس کی شادی ہوگی تو یہ جمع شدہ رقم کام آئے گی۔ 3 بچوں کے بعد میں نے فیملی پلاننگ پر عمل کیا، لیکن کچھ ایسی دوائیں
10 برس لگاتار استعمال کی کہ بالآخر دوائوں کا رد عمل شروع ہو گیا، جس کے نتیجے میں بیمار رہنے لگی۔ اس بیماری میں صفیہ نے میری جان توڑ کر خدمت کی۔ علاج سے فاقہ نہ ہوگا، ماہر ڈاکٹر نے اور لیڈی ڈاکٹرز کو دکھایا، دوائیاں جو مسلسل کھا رہی تھی انہوں نے بند کر دی۔ مرض بڑھتا گیا، جوں دوا کی بالآخر بستر سے لگ گئی۔ بیٹی ماہرہ اب 15 برس کی تھی، اس سے چھوٹا 13 کا اور جواد 9 سال کا ہو گیا تھا۔ جب ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کو کینسر کا خطرہ ہے، بہتر ہے کہ جسم کے اندرونی حصے کو نکلوا دیں جس میں کینسر کا اندیشہ ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں ڈر رہی تھی، آپریشن نہ کروانا چاہتی تھی۔ حبیب نے یہی مشورہ دیا، ہمارے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں اور اولاد کی خواہش تو نہیں، جو آپریشن ڈاکٹر کہتے ہیں کرا لینا چاہیے۔ وقت پر علاج ہو جائے تو بڑا اور ناقابل علاج مرض سے بچایا جا سکتا ہے۔ حبیب کے کہنے پر آپریشن کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ دن آ گیا جب آپریشن تھا۔ بچوں کو صفیہ کے پاس چھوڑ کر ہم لاہور چلے گئے۔ آپریشن ہو گیا، رپورٹس صحیح آئی تھیں، کوئی کینسر وغیرہ نہ تھا۔ 15 دن بعد ہسپتال رہ کر گھر آ گئے۔ رفتہ رفتہ میں صحت یاب ہو گئی۔ 2 سال بالکل ٹھیک ٹھاک رہے۔ اچانک ایک روز طبیعت بگڑ گئی، فوراً ہسپتال لے گئے۔ جریان خون سے بہت کمزور اور زرد پڑ گئی تھی۔ ڈاکٹرز کی کوشش سے عارضی طور پر افاقہ ہوا۔ 15 روز بعد پھر سے بیمار ہو گئے۔ وہی کیفیت، دوبارہ ہسپتال لے گئے، بتایا کہ کینسر ہے، بمشکل 2 ماہ جی پائیں گی۔ پہلے تو حبیب نے مجھے نہ بتایا، لیکن ایک روز فون پر ڈاکٹر سے بات کرتے تھے کہ اپنی بیماری کے بارے میں سن لیا۔ دل تھام کر رہ گئی۔ سوچا زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا اور حبیب کیا کریں گے؟ کیا خبر یہ دوسری شادی کر لیں، بچے سوتیلی ماں کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے۔ خدا جانے سوتیلی ماں ان سے کیا سلوک کرے۔ سوچ سوچ کر پریشان رہنے لگی۔ اپنے سے زیادہ بچوں کی فکر کھائی جاتی تھی۔ صفیہ تنہائی میں تسلی دیتی، باجی حوصلہ رکھیں، ایسا کچھ نہ ہوگا، یہ آپ کا وہم ہے۔ لیکن میں کیسے اس کی تسلیوں سے بہل جاتی۔ حقیقت تو حقیقت ہوتی ہے جو روزی روشن کی طرح عیاں تھی۔ صفیہ میری خدمت میں کھلی جاتی تھی، وہ دبلی ہو کر آدھی رہ گئی، اسے میرا غم کھائے جاتا تھا۔ ایک دن جب کہ بچے سو گئے، دوا کھلانے کے بعد وہ پلنگ پر بیٹھ گئی اور میری ٹانگیں دبانے لگی۔ صفیہ، میں نے کہا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میری زندگی تو پھر ایک بجھا چراغ ہے۔ ایک بات کہوں، برا تو نہ مانو گی؟ کہیے باجی، میں ہرگز برا نہ مانوں گی۔ سناؤ، میری حیات کے دن گنے جا چکے ہیں، چاہتی ہوں اپنی زندگی میں صاحب سے تمہارا نکاح کرا دوں۔ کیا تم میری خاطر یہ قربانی دے سکتی ہو؟ آپ کی خاطر جان بھی دے سکتی ہوں باجی، لیکن حبیب صاحب سے نکاح، وہ میرے بڑے بھائی ہیں، ہمیشہ ان کو اسی نظر سے دیکھا ہے، ایسی سوچ بھی نہیں سکتی۔ صفیہ، سمجھنے کی کوشش کرو، دیکھو میں تو بستر مرگ پر ہوں اور تمہاری شادی کی عمر نکل رہی ہے، وقت پر تم کو دلہن نہ بنایا، تم پر بڑا ظلم کیا ہے اور اب اپنے اس ظلم کا کفارہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں۔ صاحب تم سے عمر میں کچھ بڑے صحیح، لیکن بوڑھے نہیں ہیں، ان کو بھی بیوی کی ضرورت ہوگی اور تم بھی اس گھر میں سکون سے رہو گی، میرے بعد بچوں کو ماں کا پیار دو گی۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے، میں اس امر کے لیے اپنے صاحب کو منا لوں گی، بس تم راضی ہو جاؤ۔ کافی لت و لال کے بعد میں نے بالآخر میری مرضی کے آگے سر جھکا دیا۔ شاید یہ سوچ کر میرے بعد اس کا بھی تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا، کیا پتہ آئندہ حالات میں اسے در بدر ہونا پڑے۔ حبیب کو میں نے منا لیا اور صفیہ کا نکاح ان سے کرا دیا۔ بچے بھی اس امر پر ناخوش نہ تھے۔ صفیہ سوکن بن گئی، اسے سوکن بنا کر مجھے ملال نہ ہوا، ایک طرح سے خوشی ہوئی۔ وہ اب بھی ویسے ہی میری تابعدار تھی اور حبیب میرا اس قدر خیال کرتے کہ میرے سامنے اس کے ساتھ کلام کرنے سے بھی اعتراض کرتے۔ گھر اور امور خانہ جیسے چل رہے تھے ویسے ہی چلتے رہے۔ حبیب کو بیرون ملک جانے کا موقع مل گیا تو مجھے بھی ساتھ لے گئے۔ امریکہ میں علاج کرایا، خدا کے فضل سے اصل مرض کا پتہ چل گیا، مجھے کینسر نہیں تھا، میں صحت یاب ہو گئی۔ گھر لوٹی تو خوشیاں دامن میں بھر کر بچوں کو خوب گلے لگا کر روئی اور ہنسی بھی کہ خدا نے مجھے نئی زندگی دے دی تھی۔ صفیہ بھی خوش تھی، لیکن وہ کبھی کبھی بجھی بجھی لگتی، کیونکہ حبیب نے نکاح ضرور کیا تھا لیکن وہ سوتے میرے ہی بیڈ روم میں تھے۔ صفیہ کے بیڈ روم میں بدستور میرے بچے اس کے ساتھ سوتے رہتے تھے۔
صفیہ آج بھی میرے ساتھ ہے، میری سوکن ہے، لیکن ہم بہنوں کی طرح رہتی ہیں۔ میں نے اسے اور اپنے شوہر کو ان کے جائز حقوق بھی دے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور خوشنودی کی خاطر۔ لیکن جس دن میری سوکن کی باری میرے شریک زندگی کے ہمراہ رہنے کی ہوتی ہے، میں بہت اداس ہو جاتی ہوں اور چھپ چھپ کر آنسو بہاتی ہوں۔ سچ ہے کہ سوکن ریشم کی گڑیا بھی ہو تو گراں ہوتی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے۔